کلامی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام الکلامی، کلام کی قسمیں، وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ، مصنف فرماتے ہیں اس کی قسمیں تین ہیں، یعنی کلام کی قسمیں تین ہیں۔ شارح فرماتے ہیں اقسام الکلامی ثلاثۃ، کلام کی قسمیں تین ہیں۔ والحصر یحتاج الی توقیف، اور تین ہی، یعنی حصر کا مطلب یہ ہے کہ تین ہی قسمیں ہیں، یوں کہنا یہ محتاج ہے توقیف کی طرف۔ توقیف کا مطلب یہ کہ سماعی طور پر اسی طرح تتبع اور استقراء کے بعد نحویین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسم کی، یعنی کلام کی تین ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ، جب کہنے والا کہے مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ أَقْسَامَ الْكَلَامِ ثَلَاثَةٌ، کیا دلیل ہے اس بات پر کہ کلام کی قسمیں تین ہیں؟ هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة، أو في السنة ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة، أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة، أو في القياس ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ کیا قرآن کریم میں وہ چیز ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ کلام کی قسمیں تین ہیں، یا سنت میں ہے وہ چیز جو دلالت کرتی ہے کہ کلام کی قسمیں تین ہیں، یا اجماع میں ہے وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ کلام کی قسمیں تین ہیں، یا قیاس میں ہے دلالت کرنے والی چیز اس بات پر کہ کلام کی قسمیں تین ہیں؟ تو کہے گا لیس فی الکتاب ولا سنت ولا الاجماع ولا القیاس، نہ تو کتاب میں، نہ سنت میں، نہ اجماع میں، نہ قیاس میں۔ لأن هذه الأدلة إنما تحتاج إليه في إثبات الأحكام الشرعية، اس لیے کہ یہ دلیلیں یقیناً اس کی طرف احتیاج ہوتی ہے احکام شرعیہ کے ثابت کرنے میں، یہاں کوئی احکام شرعیہ کو ثابت کرنا نہیں ہے۔ اما النحو فلا يحتاج الى هذا، نحو اس کی طرف ضرورت نہیں ہے۔ لیکن للعلماء دلیل علی انحصار اقسامہ فی ثلاثۃ، لیکن علماء کے لیے دلیل ہے اس کی قسموں کے منحصر ہونے پر تین کے اندر۔ وہ تتبع والاستقراء، اور وہ دلیل کیا تھا کہ تتبع اور استقراء۔ تتبع کا مطلب یہ کہ غور کرنا، اور استقراء کا مطلب یہ کہ سارا گھیر لینا اور غور کرنا۔ تو سب کچھ عربی کلام کو گہرا اور غور کیا، اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ تین ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ان العلماء رحمهم اللہ تعالی تتبعوا کلام العربی فوجدوا انه لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثه اسم وفعل وحرف، یعنی علماء رحمهم اللہ تعالی نے کلام عرب کے اندر تتبع کیا، پیچھا کیا، غور کیا، تو انہوں نے پایا کہ نہیں نکلتا ہے ان تین قسموں سے اسم، فعل اور حرف، یعنی اسم، فعل، حرف ان تین قسموں میں ہوگا، یعنی ان تین قسموں سے نہیں نکلتا، اسم اور فعل، حرف سے۔ وَإِذَا قُلْتَ صح وَاسْمُ فعل لا يخرج عن كونه اسما فالاسم يشمل الاسم الخالص واسم الفعل، اور جب میں کہوں کہ صح یعنی خاموش رہ، اسکت کے معنی میں، وہ اسم فعل ہے، تو لا یخرج عن کونہ اسما، تو وہ نہیں نکلتا ہے اس کے اسم ہونے سے۔ تو اسم وہ ہے جو خالص اسم کو شامل ہو، اور اسم فعل کو شامل ہو، یعنی دونوں آ گئی اس میں۔ اسم سے مراد خالص اسم بھی آ گیا اور اس میں فعل بھی آ گیا۔ والمؤلف رحمہ اللہ تعالی نظرا لکون کتابہ مختصرا وللمبتدئین لم یحد الاسم باسم خاص، یعنی ما حدہ بالرسم لیکن حدہ بالحکم والعلامت۔ مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہوئے اپنی کتاب کے مختصر ہونے کے لیے
اور مبتدئین کے لیے یعنی بگنرز، انہوں نے مصنف نے کیا کہ اسم کی تعریف نہیں کی اسم خاص کے ذریعے، یعنی اس کی تعریف نہیں کی رسم کے ذریعے، لیکن اس کی تعریف کی حکم اور علامت کے ذریعے، مطلب اسم کی تعریف حکم کے ذریعے کی ہے اور علامت کے ذریعے کی ہے۔ فالاسم مثلا بعض النحویین یقول هو ما دل على معنی فی نفسه، اسم مثال کے طور پر بعض نحویین کہتے ہیں کہ وہ ہے جو دلالت کرے اپنی ذات میں معنی پر، وہ خلا بہیئته عن الدلالت یا خلی بہیئته عن الدلالت علی الزمان، اور اپنی حیت کے ذریعہ وہ خالی ہو زمانے پر دلالت کرنے سے، مطلب اپنا معنی پر دلالت کرے لیکن زمانے سے خالی ہو۔ والفعل ما دل علی معنی فی نفسه، اور فعل وہ ہے جو دلالت کرے اپنی ذات میں معنی پر، ودل بہیئته علی الزمان، اور دلالت کرے اپنی حیت کے ذریعہ زمان پر۔ والحرف ما لیس له معنی فی نفسه وانما یظہر معنی فی غیرہ، حرف وہ ہے کہ جس کے لیے اپنی ذات کے اندر کوئی معنی نہ ہو، وہ تو دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہوگا تو اس کا معنی معلوم ہوگا، یقیناً ظاہر ہوگا اس کا معنی اس کے علاوہ میں، لیکن هذا فی الحقیقت مع صعوبتہ علی المبتدی فائدۃ قلیلۃ، لیکن یہ حقیقت میں اس کے مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ مبتدی پر اس کا فائدہ بھی قلیل ہے، یعنی ایک تو بگنرز پر یہ تعریف مشکل بھی ہے اور اس تعریف کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے نہیں ہیں۔ اذن نقول، تب تو ہم کہیں گے کیا آتینا علامت الاسم، کیونکہ وہ تو اسم کی علامت سے آپ کو اسم سمجھانا چاہتے ہیں، رسمی تعریف سے نہیں، تو ہم کہیں گے کہ دو ہمیں اسم کی علامت، من اجلی اذا وجدنا هذه العلامت عرفنا انه اسم، اس وجہ سے کہ جب ہم اس علامت کو پائے تو ہم پہچان لیں کہ وہ اسم ہے۔ علامات الاسماء، تو اسم کی علامتیں دیکھیے، فالاسم يعرف بالخفض والتنوین ودخول الالف واللام وحروف الخط، مصنف فرماتے ہیں کہ اسم یہ پہچانا جاتا ہے زیر کے ذریعہ، خفض یعنی بالکسری، اور تنوین کے ذریعہ یعنی زیر آنا یہ اسم کی خصوصیت ہے، اسم کی علامت ہے، تنوین یہ اسم کی علامت ہے، خصوصیت ہے، فعل پر تنوین نہیں آ سکتی، الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے، فعل پر الف لام نہیں آ سکتا، حرف جر کا آنا یہ اسم کی علامت ہے، فعل پر حرف جر نہیں آ سکتا، یہ چار علامتیں بتائی، کون کون سی؟ خفض نمبر 1، خفض یعنی کسرہ، تنوین نمبر 2، الف لام کا دخول نمبر 3، اور حرف جر کا آنا نمبر 4۔ زیر آنا الگ چیز اور حرف جر داخل ہونا الگ چیز، یہ الگ بات ہے کہ زیر آئے گا اسی وقت جب حرف جر داخل ہوگا، لیکن دونوں کو الگ الگ شمار کیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں اربع علامات، چار علامات، یعرف بالخفض، خفض کے ذریعہ پہچانا جائے گا، بصریین یعبرون عن الخفض بالجر، بصریین تعبیر کرتے ہیں خفض کے جر سے، یعنی بصریین جر کہتے ہیں اور کوفیین خفض کہتے ہیں، وَإِلَّا فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، ورنہ معنی تو ایک ہی ہے، خفض کہو یا جر کہو ایک ہی معنی ہے، لیکن هذا اصطلاح لهم، لیکن یہ بصریین کی اصطلاح ہے، کوفی کہتے ہیں خفض، اچھا کوفی یقول خفض، سوری کوفی کہتے ہیں خفض، بصریین کی اصطلاح کیا ہے؟ جر، سوری، والبصری یقول جرا، اور بصری کہتے ہیں جر، فَإِذَا وَجَدْنَا كَلِمَةً مَخْفُوضَةً عرفنا انہا اسم، جب ہم کسی کلمے کو محفوظ پائیں یعنی مجرور تو ہم جان لیں گے کہ وہ اسم ہے، مثال کے طور پر مررت برجل کریم، تو رجل کریم، اما رجل فلها علامت غیر الخفض لیکن کریم ما العلامت على انہا اسم، الخفض یعنی جرت،
فإذا رأينا كلمة مجرورة أو مخفوضة على تعبير المؤلف فهي اسم. مررت برجل کریم، بہرحال رجل اس کے لیے علامت ہے خفض کے علاوہ بھی، مطلب رجلن بھی پڑھ سکتے ہیں، رجلن بھی پڑھ سکتے ہیں اگر با نہ ہو تو، لیکن کریم کیا علامت ہے؟ مل علامت فلا انہا اسم، کیا علامت ہے اس بات پر کہ وہ اسم ہے؟ کریم کے اسم ہونے پر کیا علامت ہے؟ تو کہا کہ الخفت، خفد، یعنی یہ کہ وہ جر دیا گیا ہے۔ بس جب ہم دیکھیں کلمہ مجرورہ یا مخفوضہ، مؤلف کی تعبیر پر مخفوضہ، تو اس کو کہیں گے اسم۔ یہ اما رجل جو ہے فلح علامت غیر الخفضی، تو اس کے لیے علامت ہے خفض کے علاوہ بھی، وہ کیا ہے؟ کہ وہ نام ہے نا کسی کا، ویسے بھی اسم ہے نا، اس لحاظ سے مطلب ہمیں ویسے ہی پتا ہے کہ وہ اسم ہوگا، جبکہ کریم جو ہے وہ تو ایک خصوصیت ہے۔ حضرت تنوین بھی آ رہی ہے، تنوین کا بھی موجود ہونا، وہ تو کریم میں بھی ہے۔ کریمان بھی ہو سکتا ہے، کریمان سے ایسی فتح۔ جی وہ بھائی جو حفیظ کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے۔ کذالک یعرف بالتنوین، اسی طریقے سے پہچانا جائے گا تنوین کے ذریعہ بھی، فالتنوین یعنی اسم پہچانا جائے گا تنوین کے ذریعہ بھی۔ فالتنوین لا يدخل الا علی الاسماء، تنوین نہیں داخل ہوتی ہے مگر اسماء پر۔ فإذا وجدت الکلمۃ منونۃ فاعلم انها اسم، جب تو کلمے کو تنوین والا پائے تو تو جان کہ وہ اسم ہے۔ فإذا قیل هذا رجل اسم ام فعل، اسم، من أين علمنا أنها اسم؟ التنوین۔ مررت برجل، رجل اسم فيه علامتان خفض و تنوین، جب کہا جائے هذا رجل تو رجل اسم ہے یا فعل؟ جواب یہ ہے کہ اسم ہے۔ کہاں سے ہم نے جانا کہ وہ اسم ہے؟ تو کہ تنوین سے، مررت برجل، یا اللہ۔ حضرت اس سے پہلے والے میں کیا پوائنٹ بتایا تھا حافظ بھائی نے، ذرا بتا دیں گے حافظ دوبارہ؟ بھائی بولیے۔ مجھے تو ایسے حضرت سمجھ آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رجل جو ہے اس میں اس کے علاوہ بھی علامتیں ہیں، خفض کے علاوہ، کیونکہ رجل اسم کی ہم ڈیفینیشن کر رہے ہیں، تو نام تو ہمیں پتہ ہے، رجل تو نام اسم ہے ویسے بھی، علامت نہ ہو تب بھی، جبکہ کریم جو ہے وہ تو ایک خصوصیت ہے، ایک صفت ہے، تو اس کا پتہ کرنا کہ وہ اسم ہے کہ نہیں ہے، اس میں دقت ہے۔ رجل تو ویسے بھی پتہ ہے ہمیں اس کے علاوہ بھی، مجھے ایسے لگا اس پہ پڑھ کے۔ لیکن حضرت اسم کی ڈیفینیشن، اسم میں تو صفت اور نام جو ہے نا معرفہ دونوں ہی آ جائیں گے نا اسم میں، تو اسم کی ڈیفینیشن میں تو۔ لیکن تو ہم ابتدائی طالب علم کے لیے بتا رہے ہیں نا، تو اسم تو ایک بہت obvious چیز ہے کہ کسی بھی، جیسے ہم وہ پڑھا کرتے تھے پہلے کہ کسی بھی چیز کا، جگہ کا نام ہو انسان کا، تو اس لحاظ سے رجل تو بہت بدیہی سی چیز ہے کہ یہ اسم ہی ہوگا۔ کریم جو ہے وہ تھوڑا بتانا پڑے گا کہ وہ کیوں اسم ہے، اللہ عالم، لیکن ایسا سمجھ آیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ حضرت واضح نہیں ہو پایا کہ جیسے رجل کریم یعنی کسی اور کا نام بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتا ہے، بس دونوں صورتوں میں اس کو اسم ہی کہیں گے، کیونکہ ڈیفینیشن میں تو یہ کہ اس کا ایک خاص معنی ہو، ضروری نہیں ہے کہ صرف معرفہ اسم ہی ہو، تو اس لحاظ سے کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے دونوں کو؟ تو بیسیکلی کریمن ہے۔ اچھا، کریمن کو رجل کے ساتھ اس وجہ سے اس کو معرفہ بنانے کے لیے کریمن کیا گیا ہے، خصوصیت دینے کے لیے، یہ سمجھ آتا ہے۔ اما رجل فلح علامت غیر الخفض، رجل اس کے لیے علامت ہے خفض کے علاوہ بھی، یعنی
جر کے علاوہ بھی علامت ہے. با جارہ کی وجہ سے تو علامت نہیں بنا رہے کہ ایک اور علامت یہ ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہوں، ہاں ہاں کہ اس کے یہ نیچے صحیح ہے. کہ یہ آ رہی ہے اس کے اوپر ہوں حروف خفض آیا ہے اس پہ، جبکہ کریم پہ تو نہیں آیا. اس کی بات ہو رہی ہے چوتھی علامت جو ہے. ہاں یہ زیادہ ہوں. فہم کے قریب ہے. تو چشتی ہے. یعنی رجل اس کے لیے خفض کے علاوہ بھی علامت ہے. یعنی خفض کے علاوہ علامت ہے وہ کیا؟ حرف خفض. تنوین وہ تو کریم پہ بھی ہے تو نا. دونوں میں ہے ویسے. ہاں ہاں، تو اسی اس کو تو با یعنی ہے اس کے بعد. تنوین کے علاوہ حروف خاص لگنا جو اچھا نہیں، جی لیکن یہ تو بات ہاں وہی یہ ہے. یعنی نہیں وہی بات ہے کہ رجل اس کے لیے خفض کے علاوہ بھی علامت ہے، اور وہ کیا؟ با حرف جر کا داخل ہونا. جی لیکن کریم اس کے لیے کیا علامت ہے کہ وہ اسم ہے؟ بالکل تو صحیح، کہا کہ اس کے لیے علامت خفض کا ہونا، بالکل صحیح. اس کے لیے کوئی دوسری علامت نہیں ہے. جی جی. جزاک جی اللہ. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. یعنی جرت. اسی طریقے سے تنوین کے ذریعہ پہچانا جائے گا. پس تنوین نہیں داخل ہوتی مگر اسما پر. بس جب تو کلمے کو تنوین والا پائے تو جان کے وہ اسم ہے. جب کہا جائے ھذا رجل، تو رجل اسم ہے یا فعل؟ تو کہ اسم ہے. کہاں سے جانا کہ وہ اسم ہے؟ تو کہ تنوین سے. مررت برجل، رجل اس میں اسم ہے، اس میں دو علامتیں ہیں، خفض اور تنوین. خفض اور جی تنوین. الثالث نمبر 3، دخول الالف واللام، الف لام کا داخل ہونا. البصریون یقولون دخول ال والخلاف فی هذا یسیر، اور یہ ہم نے قطر الندى میں بھی پڑھا تھا اخیر میں. الف لام کا داخل ہونا، بصریین کہتے ہیں کہ الف لام ال کا داخل ہونا، اور اختلاف اس میں بہت تھوڑا ہے. البصریون یقولون ان هذه کلمة مکونة من حرفین والکلمة من حرفین ينطق بلفظها، والکوفیون یقولون هذه کلمة مکونة من حرفین لكنهما حرفان ہجائیان احدهما ليس اصليا وهو الحمزة. حمزة حمزة وصل تسقط عند الدرج والوصل فليست أصلية حتى نقول إنا ننطق بلفظها. إذن بماذا ننطق باسمها؟ نقول الألف واللام. توجہ چاہوں گا، دھیان دیجیے گا برابر. جی بصریین کہتے ہیں کہ بے شک یہ کلمہ یعنی الف لام یہ بنا ہوا ہے دو حرف سے، اور کلمہ دو حرف سے بولا جاتا ہے اس کے لفظ سے. والکلمۃ من حرفین ينطق بلفظها، کلمہ دو حرف سے ينطق بلفظها، کلمے کے یعنی اس کے لفظ سے بولا جاتا ہے. اور کوفیین کہتے ہیں کہ یہ کلمہ بنا ہے دو حرف سے، وہاں بھی مکونۃ من حرفین، یہاں بھی مکونۃ من حرفین. فرق ڈیفائن کیسے کریں گے وہ سمجھنے ہے. تو کوفیین بھی کہتے ہیں کہ یہ کلمہ بنا ہے دو حرف سے، لیکن وہ دونوں حرف ہجائی، دونوں حرف ہجائی ہے، یعنی حروف تہجی میں سے. ان دونوں میں سے ایک اصلی نہیں ہے، اور وہ حمزہ ہے. جو ہے وہ حمزۃ
ال کا حمزہ حمزہ وصلی ہے، ساقط ہو جاتا ہے درج اور وصل کے وقت، مطلب ملانے کے وقت اور بیچ میں آئے اس وقت، تو وہ اصلی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم کہیں کہ انا ننطق بلفظہا، کہ ہم اس کے لفظ سے نطق کریں گے، اذن بماذا ننطق، تو پھر کس سے نطق کریں گے، تو کہ ننطق باسمہا، تو کہا کہ ہم نطق کریں گے اس کے اسم کے ساتھ، تو ہم کہیں گے الالف واللام، ال نہیں کہیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوفیین کے نزدیک کیا کہنا پڑے گا، الالف واللام واللام، اور بصریین کے نزدیک کیا کہہ سکتے ہیں، ال ال، دونوں ایک میں چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جی صار الكوفيون والبصريون يختلفون أيضا في في قولنا الكتاب۔ تنبیہ کہ کوفیین اور بصریین جھگڑنے لگے ہیں ہمارے قول الکتاب کے ال میں بھی، ذالک الکتاب، هل نقول الالف واللام او نقول ال، ان كنت بصريا فقل ال، وان كوفيا فقل الالف واللام۔ الکتاب، کیا ہم کہیں گے الالف واللام یا ہم کہیں گے ال، تو کہا کہ تو بصری ہے تو کہہ ال، اور تو کوفی ہے تو کہہ اسلام الف لام۔ وحجت البصریین ان ال حرفانی والکلمۃ اذا كانت حرفین ينطق بلفظها۔ بصریین کی حجت یہ ہے کہ ال دو حرف ہیں، اور کلمہ جب دو حرف ہو تو بولا جائے گا اسی کے لفظ سے، یعنی ال، اسی وجہ سے تو کہے گا من حرف جر، تو المیم والنون کوئی نہیں کہتا، المیم والنون حرف جر، وہ تقول اللام حرف جر، ولا تقول لی حرف جر۔ لیکن کوفیین کہتے ہیں کہ ان الحمزۃ لیست اصلیۃ فی الکلمۃ، کہ حمزہ کلمے میں اصلی نہیں ہے، لأن الحمزۃ یؤتى بها للوصل، اس لیے کہ حمزہ تو لایا جاتا ہے وصل کے لیے، اسی وجہ سے تو گر جاتا ہے درج اور اتصال کے وقت۔ تو ہم کہیں گے مثال کے طور پر اکرمت الرجل، هل جاءت الحمزۃ، کیا حمزہ آیا، اکرمت الرجل میں حمزہ آیا، جواب دیتے ہیں کہ ما جاءت، نہیں آیا۔ تو کہے گا مثال کے طور پر والقمر اذا تلاها، والقمر والقمر، تو حمزہ آیا کہ ما جاءت، نہیں آیا۔ اذن فننطق باسمها ونقول الالف واللام، تب تو ہم اس کو اس کے اسم کے ساتھ بولیں گے، اور ہم کیا کہیں گے، الالف واللام، ال نہیں کہیں گے۔ هذا الخلاف هل يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، الخلاف لفظی، خامخواہ کے لیے یہ خلاف، یہ اختلاف بصریین اور کوفیین کے نزدیک کیا اس پر کچھ مرتب ہوتا ہے، تو کہ کچھ بھی مرتب ہوتا نہیں، یہ اختلاف لفظی ہے۔ اذن اذا وجدت کلمۃ فیہا الالف واللام فاعلم انہا اسم، ہمارے جو کام کی بات وہ یہ ہے، تب تو جب تو پائے کسی کلمے کو جس میں الف لام ہو تو تو جان کہ وہ اسم ہے۔ تو کہے گا اللیل فی ہذہ الایام قصیر، دن راتیں ان دنوں میں چھوٹی ہیں، تو اللیل اس میں اسم کی علامت ہے، اور وہ کیا، الف لام۔ قصیر اس میں اسم کی علامت ہے، اور وہ کیا، تنوین۔ وحروف الخفض هذه العلامت الرابعۃ، تین علامتیں بیان ہو چکی، چوتھی علامت حروف خفض،
حرف جر کا داخل ہونا کلمے پر علامت ہے اس بات کی کہ وہ اسم ہے. دخول حرف الجری علی الکلمۃ علامۃ علی انہا اسم. اسئلہ سوال. ما تقول في رجل كتب لك رسالة يحكي قصة رحلته إلى مكة في الحج ورجوعه منها هل يسمى هذا كلاما أم لا؟ سوال یہ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ کو جواب دینا ہے، وہ دے دیں گے جواب. تو کیا کہتا ہے اس مرد کے بارے میں کہ جو تجھے کوئی خط لکھتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے اپنی سفر کا قصہ مکۃ المکرمہ کی طرف حج میں اور مکۃ المکرمہ سے اس کے لوٹنے کے بارے میں، کیا یہ لکھی ہوئی چیز کو کلام کہا جائے گا یا نہیں؟ ھذا لیس بکلام عند النحویین، یہ کلام نہیں ہے نحویین کے نزدیک. کیوں؟ لأنہ لیس بلفظ، اس لیے کہ وہ لفظ نہیں ہے، یہ تو کتابت ہے. دوسرا سوال. ما تقول فيما اذا قال لك شخص ان اجتهدت هل هذا كلام ام لا؟ لا ليس كلاما لانه غير مفيد. تو کیا کہے گا اس کے بارے میں کہ جب تجھ سے کوئی کہے کہ اگر تو محنت کرے گا تو کیا، لیکن کیا یہ کلام ہے؟ تو کہ نہیں، کلام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفید نہیں ہے. ما تقول في رجل قال لك ان لا ليس بكلام لانه غير مفيد. تو کیا کہے گا اس کے بارے میں جو تجھ سے کہے کہ ان، تو کہا کہ نہیں وہ کلام نہیں ہے اس لیے کہ مفید نہیں ہے. هل هذا صحیح؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. ان کان ہی امر من الانین فہی کلام. ان اگر وہ انین سے امر ہو، ان یا ان امر کا صیغہ، تو وہ کلام ہے، اور اگر حرف تاکید ہو تو وہ کلام نہیں ہے. امر کا مفہوم کیا ہوگا حضرت اس کا؟ انا یا انا کا؟ ان یا ان کا معنی دیکھوں میں بھی، واللہ اعلم. ان یا ان ان کراہنا، اچھا وہ فقہ میں آتا ہے نا الانین والتأوہ، آہ کرنا، اوہ صحیح کرنا، صحیح وہ صحیح. ہے الانین. اذن ان لیست کلاما لانها غیر مفیدۃ ولا مرکبۃ. تب تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان یہ کلام نہیں ہے اس لیے کہ مفید بھی نہیں ہے اور مرکب بھی نہیں ہے. ما تقول فی رجل غیر عربی قام امامنا وخطب خطبۃ کاملۃ. تو کیا کہے گا اس مرد کے بارے میں جو عربی نہیں ہے اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور خطبہ دیا، خطبہ کاملہ. هل هذا کلام ام غیر کلام؟ غیر کلام. لماذا؟ لأنه ليس بالوضع العربي فلا يسمى كلاما عند النحويين وإن كان مفيدا لكنه ليس بكلام عند النحويين. ہاں، کیا یہ کلام ہے یا کلام نہیں ہے؟ کلام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وضع عربی میں نہیں ہے، تو کلام نہیں کہا جائے گا نحویین کے نزدیک. اگرچہ مفید ہے لیکن کلام نہیں ہے نحویین کے نزدیک. اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي قائدا الى الصحابة وقد صلوا خلفه قياما واشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا. هل هذا کلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا حال یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر صحابہ کی طرف، یا مطلب صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اور وہ آپ کے پیچھے، یعنی صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گئے. تو یہ اشارہ کرنا کلام ہوگا؟ تو کہ نہیں. لأن الکلام لا بد ان یکون باللفظ، اس لیے کہ کلام ضروری ہے کہ وہ لفظ کے ذریعہ سے ہو. اما بالاشارہ وإن افاد فليس بکلام، اشارے کے ذریعہ مفید ضرور ہے لیکن تاہم وہ کلام نہیں ہے. ولہذا لم تبطل الصلاۃ فیہ، اس لیے تو اس میں نماز باطل ہوئی نہیں.
इशारा था इसीलिए। यक़ूल المؤلف إن أقسام الكلام ثلاثة من أين علم أن أقسام الكلام ثلاثة من التتبع والاستقراء يعني أنهم لما تتبعوا كلام العربي وجدوه لا يخرج عن ثلاثة أقسام. سمجھ میں آ گیا نہیں آگے؟ جی ما هي أقسامه الثلاثة؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم و فعل اور حرف جو معنی کے لیے آئے، اس پر توجہ چاہوں گا۔ قول المؤلف حرف جاء لمعنى احترازا من حرف لم يأت لمعنى. مؤلف نے کہا کہ حرف جاء لمعنى، ایسا حرف جو معنی کے لیے آئے، یعنی کوئی معنی دے، تو احتراز کرنا ہے ایسے حرف سے جو معنی کے لیے نہ آئے، جو کوئی معنی نہ دے۔ کل میمی، جیسے کہ میم حرف ہے لیکن کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن من هذا الاسم لا يسمى كلاما لأنها ليست حرفا جاء لمعنى، لیکن من حرف جاء لمعنى ابتداء الغایت والتبعید۔ کیا ہے یہ فقرہ سمجھنے کا ہے۔ مؤلف کا کہنا ایسا حرف جو آئے کسی معنی کے لیے، احتراز کرنا ہے ایسے حرف سے جو کوئی معنی نہ دے، جیسے کہ میم، کل میمی، اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل میمی کے بعد لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَرْفًا جَاءَ لِمَعْنًى، اس کی علت یہ ہے لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَرْفًا جَاءَ لِمَعْنًى، جیسے کہ میم، اس لیے کہ وہ حرف ایسا نہیں ہے جو کسی معنی کے لیے آیا ہو، یہ اس کی علت بتا دی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں لیکن من هذا الاسم لا يسمى کلاما، لیکن من یہ اسم کلام نہیں کہا جائے گا۔ لیکن من حرف جاء لمعنی، لیکن من حرف ہے جو آیا ہے غایت اور تبعیض، یعنی ابتداء غایت کے معنی کے لیے یا تبعیض کے لیے، یعنی ابتداء غایت کو بتانے کے لیے۔ جیسے خرجتم من البصرتی، تو خروج من البصرہ ابتداء غایت ہے، یا تبعیض کے لیے، تبعیض بیان یعنی بازیہ، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا، من تبعیضیہ۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت اس کو اسم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں یہاں پہ اسم لانے کا کوئی ریزن ہے کہ یہ تو یہ لفظ کلمہ کہہ سکتے تھے؟ کون؟ یہ اس قسم کی بات کر رہا ہوں کہ ہاں لیکن من هذا الاسم لا يسمى کلاما، ہاں اصل میں وہ اسم کی کلام کی قسمیں ہیں نا، جی من هذا الاسم لا يسمى کلاما، یعنی اسم کی 3 قسمیں ہیں نا، تو اسم قسم ہوئی نا، تو کہا کہ یہ اسم کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اس نام کو، یعنی ایسا جس کو جنرل سینس میں لے رہے ہیں کہ یہ جو نام ہے اس کو آپ اسم کلام نہیں کہہ سکتے، کلام نہیں کہہ سکتے مین کو۔ تو کیا ہے؟ تو کہا کہ مین حرف ہے جو آیا ہے غایت کی ابتدا کے معنی کے لیے اور تبعیض کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ جی جی ذکر المؤلف ان للاسم علامات ما ہی، مؤلف نے ذکر کی ہے اسم کی علامتوں کو، اسم کے لیے علامتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ 4 علامتیں ہیں، یہ پورا کر لیں اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ وہ 4 علامتیں ہیں، کیا ہے؟ خفض نمبر 1، تنوین نمبر 2، دخول الالف واللام نمبر 3، حروف الخفض 4۔ وہی بات کو دہرا رہے ہیں۔ مل مراد بالخفض فی کلام المؤلف، کیا مراد ہے خفض سے مؤلف کے کلام میں؟ الخفض اصطلاح اہل الکوفہ والجر اصطلاح اہل البصرہ۔ آگے چلتے ہیں۔ قال اللہ تعالی ولمن جاء حمل بعیر ماذا تقول بعیر ہونا، بھائی بعیر یہاں کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو کیا اسم ہے؟ علامت اس میں اسم کی 4 علامتوں میں سے کون سی ہے؟ تو کہ بعیر میں 2 علامتیں ہیں، تنوین اور خفض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشی، لیل اس میں اسم کی کون سی علامت ہے؟ تو کہ الف لام اور خفض۔ پوچھتے ہیں کہ تنوین اور الف لام دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ نیور ایور۔ الرجل کہہ سکتے ہیں، الکتاب کہہ سکتے ہیں،
تو تنوین اور الف لام تو کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. لا يمكن ان يكون شيء من فيه الف واللام والنون ابدا، ممکن نہیں ہے یہ کہ ایسی چیز کہ جس میں الف لام بھی ہو اور وَيُنَوَّنُ ابدا اور تنوین بھی کب اس پر پڑھی جائے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے. هل يمكن ان تجتمع العلامات الاربعة على هذا، چاروں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی لیکن تین تو جمع ہو سکتی ہے، صحیح. تین جمع ہو ہو سکتی ہے. صرف الف لام جمع نہیں ہو سکتی، باقی تین جمع ہو سکتی ہے نا. جی اس لیے کہ تنوین الف لام یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، کیا تین جمع ہو سکتی ہے؟ يمكن ان يجتمع ثلاثة من الاربع، ممکن ہے یہ کہ چار میں سے تین جمع ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی بھائی، حرف جر بھی ہوگا، تنوین بھی ہوگی جی اور خفض بھی اور ہو سکتا ہے. مجرور بھی ہوگا. ہو گیا نا. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے، بس یہاں تک رہنے دیں. ٹھیک ہے.